نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم وخروا له سجدا صدق الله العظيم۔ اور گر پڑے وہ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ آیت سورہ یوسف سے تلاوت کی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بالکل آخر میں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے مصر میں ملاقات ہو جاتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس تخت پر بٹھاتے ہیں، تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان یہ اس وقت ساتھ آیا تھا مصر میں، اور بھائیوں کی طرف سے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے کافی تکالیف بھی دی گئی تھی صرف حسد کی وجہ سے، تو اس لیے بھائی اب جب یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے تو نادم بھی تھے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ایک خواب بھی آیا تھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اب جا کر واضح فرمائی کہ جب تخت پر بٹھا لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، کیونکہ آپ کی والدہ تو حضرت بنیامین کی پیدائش کے وقت ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، تو اس لیے خالہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، اور 11 بیٹے بھی ساتھ تھے، تو وہ سارے کے سارے سجدہ میں گر پڑے۔ یہ تو اس آیت کے متعلق واقعے کا ایک پہلو ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سجدہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیم۔ جہاں تک سجدہ عبادت کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی وقت بھی کسی امت میں وہ جائز نہیں رہا۔ البتہ قرآن پاک میں 2 واقعات کا ذکر ملتا ہے جہاں سجدہ تعظیمی کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور دوسرا واقعہ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور آپ کے والدین نے سجدہ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ اسے آداب بجا لانے پر محمول کیا جاتا تھا اس وقت۔ تو یعقوب علیہ السلام کا
سجدہ بھی تعظیمی تھا اور محض اللہ کے حکم سے تھا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنا یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ تو یہ سجدہ بھی حقیقت میں غیر اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ ہی کے لیے تھا، کیونکہ اللہ کے حکم سے تھا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کی حلت اور حرمت کا حکم آدمی کی نیت پر لگایا جائے گا۔ آدمی کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ سجدہ کرنے کے وقت اس کی نیت کیا ہے، کیونکہ بظاہر تو سجدے کی حالت میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ اپنے ماتھے کو، پیشانی کو، ناک کو، ہاتھوں کو زمین پر، گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دیا جاتا ہے، اس کی شکل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص غیر اللہ کو سجدہ کرتے وقت اس سے وہی تعظیم مراد لیتا ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے وقت تعظیم مراد لیتا ہے، تو ایسا سجدہ کرنے والا مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اور ایسا سجدہ کرنا حرام ہے۔ ہاں، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس سجدہ تعظیم سے اس کی مراد ایسی ہے جیسا کہ ایک شاگرد اپنے استاد کی تعظیم کرتا ہے، اولاد اپنے باپ کی تعظیم کرتی ہے، یا مخلوق اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتی ہے، تو پھر یہ شرک نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام صاحب نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں توحید اور شرک پر بحث کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ بعض چیزیں مظنات شرک کہلاتی ہیں، یعنی شرک کا محل ہے، شرک کی جگہ ہے، اور وہاں پر شرک کا ارتکاب کرنے والا قطعی کافر اور مشرک ہوگا۔ مثلا کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ میری مراد محض تعظیم ہے، تو اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جگہ ہے ہی شرک کی، یہ محل ہے ہی شرک کا، یہاں پر نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس پر کفر و شرک کا قطعی حکم لگ جائے گا، اس لیے کہ مظنہ شرک کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے قصد اور ارادے سے اللہ کے کلام کو گندگی میں نعوذ باللہ پھینک دیتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میری مراد قرآن پاک کی بے عزتی نہیں تھی، تو ایسا شخص کتاب اللہ کی توہین کے جرم میں کافر ٹھہرے گا، اور اس کی کوئی تعویل اس کو اس جرم سے نہیں بچا سکے گی، بری قرار نہیں دے سکے گی۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے سامنے یا قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس پر فوراً حکم نہیں لگے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں نے سجدہ عبادت کیا ہے، یعنی مسجود کی ایسی تعظیم کی ہے جیسی اللہ کی ہونی چاہیے، تو وہ شخص بھی کافر اور مشرک ہوگا،
اور اگر وہ اسے سجدہ تعظیمی بتاتا ہے تو کہیں گے کہ تو نے ایک حرام فعل کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اس آخری امت میں غیر اللہ کے سامنے ہر قسم کا سجدہ حرام ہے۔ بہرحال ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، بلکہ وہ فعل حرام کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ انتہائی تعظیم کی شکل رکوع اور جھکنا بھی ہے۔ تورات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو بالکل ہی سجدہ ریز ہو جاتے تھے، مگر بعض جھک کر بھی تعظیم بجا لاتے تھے۔ تو اس آخری امت میں تعظیم کے لیے جھکنا بھی مکروہ تحریمی ہے، لہذا سلام کرنا ہو یا مصافحہ کرنا ہو تو بغیر جھکے کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔